السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، ہمارے درس کا آج کا جو موضوع ہے وہ اذان کے کلمات، اس حدیث مبارکہ جو کہ سنن ابو داود اور اسی طرح مسند دارمی کی یہ روایت ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کے صاحبزادے محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس کے لیے فرمایا کہ وہ بنوایا جائے تاکہ اس کے ذریعہ نماز باجماعت کا اعلان لوگوں کے لیے کیا جائے، تو خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جو اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے اعلان کر کے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کریں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز بتا دوں جو اس کام کے لیے کہ جس کام کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر ہے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور بتائیے۔ اس نے کہا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری اذان بتا کے وہ شخص مجھ سے تھوڑی دور پیچھے ہٹ گیا، اور تھوڑے توقف کے بعد اس نے کہا، پھر جب نماز قائم کرو، نماز کا ارادہ کرو تو اقامت اس طرح کہو، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی صبح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رویا حق ہے، یعنی یہ خواب حق ہے اور سچ ہے انشاءاللہ۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو، ان کلمات کی تلقین کرو جو خواب میں تم نے دیکھے ہیں، اور وہ پکار کے ان کلمات کے ذریعہ اذان کہیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا، میں ان کلمات کی تلقین کرتا تھا اور وہ اذان دیتے تھے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے گھر میں سنا تو وہ جلدی ہی
اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے، قسم اس پاک ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ رواہ سنن ابی داود و مسند دارمی۔ یہ حدیث مبارکہ، اس میں اذان کے کلمات دورے یعنی ڈبل ہیں، اور اسی طرح اقامت کے کلمات وہ اکہرے ہیں یعنی سنگل ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح احادیث مبارکہ سے اقامت کے کلمات اکہرے یعنی کہ سنگل بھی ایک بار بھی منقول ہیں، اور یہ ابتدائی دور میں جب اذان اور اقامت کی تلقین کی گئی اس وقت یہ تھے، لیکن بعض احادیث مبارکہ میں جو صحیح بھی ہیں ان میں جو سنن ترمذی شریف اس میں بھی موجود ہے، باب الاقامت شفن یعنی کہ وہ اقامت جو ڈبل کلمات کے ساتھ دی جاتی ہے اس کے بارے میں باب بھی باندھا، اور پھر حدیث مبارکہ میں ڈبل اقامت۔ تو اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ سنگل اقامت اور اسی طرح ڈبل کلمات پر مشتمل اقامت ثابت ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، بلکہ اختلاف اس بات پر ہے، اختلاف رائے اس بات پر ہے کہ جو ایک کلمات پر مشتمل اقامت افضل ہے یا کہ دورے الفاظ پر کلمات پر مشتمل اقامت افضل ہے۔ تو یہ افضلیت غیر افضلیت، اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے، جواز عدم جواز، ثبوت عدم ثبوت کا اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال جہاں رواج جو اکیلی اقامت کا ہے، اکیلے کلمات کا، تو وہاں پر اکیلے کلمات دیے جائے کے ساتھ اقامت کہی جائے، اور جہاں ڈبل کہی جاتی ہے تو ڈبل کہی جائے۔ تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔